کامیاب لوگوں کی دلچسپ باتیں۔ یہ ڈیل کارنگی کی یہ کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے کامیاب لوگوں کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ کس طرح اپنی زندگی گزارتے تھے۔ ان میں کچھ عجیب و غریب قسم کی باتیں بھی تھیں ان کی زندگی میں جو انہیں پیش آئیں۔ آج ہم دنیا میں دوسرے کامیاب جو ادیب ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ان کا نام ہے لیو ٹالسٹائی۔ وہ دنیا کے 2 عظیم ترین ناول لکھنے پر شرمسار تھا۔ ٹالسٹائی کی سرگزشت الف لیلا کی کہانیوں کی طرح حیرت انگیز ہے۔ گویا یہ ایک ایسی برگزیدہ ہستی کی داستان حیات ہے جس کا انتقال ہمارے ہی زمانے میں ہوا، یعنی 1910 میں۔ یہ عظیم شخص اس قدر مقبول تھا کہ اس کی وفات سے 20 برس پہلے اس کے دروازے پر عقیدت مندوں کا ہجوم لگا رہتا تھا۔ ہزاروں لوگ دور دراز سے یہ خواہش دل میں لیے آتے تھے کہ اس کی ایک جھلک دیکھ سکیں، اس کی باتیں سن سکیں یا اس کے ہاتھ کو بوسہ دے سکیں۔ اس کے دوست مسلسل کئی برس تک اس کے گھر پر ڈیرا ڈالے رہتے اور اس کی زبان سے نکلنے والے ہر لفظ شارٹ ہینڈ میں قلمبند کر لیتے۔ یہاں تک کہ وہ عام بات چیت میں اپنی زندگی کا کوئی معمولی واقعہ بھی سناتا تو وہ صفحہ کرتاس پر رقم ہو جاتا۔ بعد میں ان تمام واقعات کو موٹی موٹی جلدوں کی شکل میں شائع کیا گیا۔ اس شخص کی زندگی اور نظریات کے بارے میں کم و بیش 23,000 کتابیں اور 26,000 مضمون لکھے جا چکے ہیں۔ اس کی اپنی نگارشات کی 110 جلدیں ہیں۔ ایک شخص کے لیے اتنا لکھنا ایک بہت بڑے معجزے کی سی بات ہے۔ اس کی داستان حیات بھی اس کے لکھے ہوئے بعض ناولوں کی طرح دلچسپ اور رنگین ہے۔ وہ 42 کمروں کی ایک شاندار حویلی میں پیدا ہوا۔ اس کے آس پاس دولت کے انبار لگے ہوئے تھے۔ اس نے قدیم روسی رئیسوں کی طرح شاہانہ ٹھاٹھ باٹ سے پرورش پائی، لیکن اپنی زندگی کے آخری دور میں وہ اپنی تمام زمین سے دستبردار ہو گیا۔ اس نے تمام دنیاوی ساز و سامان بانٹ دیا اور روس کے ایک چھوٹے سے ریلوے اسٹیشن پر وفات پائی۔ مالی اعتبار سے یہ ایک غریب شخص کی موت تھی جسے چاروں طرف سے عقیدت مند کسانوں نے گھیر میں لے رکھا تھا۔ نوجوانوں میں وہ بہت زیادہ خوش لباس تھا۔ وہ بڑی نزاکت سے زمین پر جچے تلے قدم رکھتا اور ماسکو کے اچھے سے اچھے درزیوں کی دکانوں کا طواف کرتا رہتا، لیکن زندگی کے آخری حصے میں وہ روسی کسانوں کی طرح انتہائی سستا لباس پہنتا، اپنے جوتے خود اپنے ہاتھوں سے بناتا، اپنا بستر خود لگاتا، کمرہ خود صاف کرتا اور لکڑی کی ایک بوسیدہ سی میز کرسی پر بیٹھ کر لکڑی کے چمچے سے انتہائی سادہ اور سستی غذا کھاتا۔ نوجوانی میں خود اس کے الفاظ میں وہ ایک گندی اور ماسب زندگی بسر کرتا تھا۔ وہ شراب پیتا، لوگوں سے لڑائیاں مول لیتا اور ہر اس جرم کا ارتکاب کرتا جس کا ذہن تصور کر سکتا ہے، حتیٰ کہ قتل جیسے بھیانک جرم سے بھی باز نہ آتا۔ لیکن آخر ایام میں وہ معنوی اعتبار سے حضرت عیسیٰ کی تعلیمات پر پوری طرح کاربند ہو گیا اور آس پاس کے حلقوں میں انتہائی تقدس نظروں سے دیکھا جانے لگا۔ ازدواجی زندگی کے ابتدائی دور میں وہ اور اس کی بیوی اس قدر خوش تھے کہ وہ 2 زانو ہو کر خداوند اعزی سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ وہ ان کی محبت اور مسرت امیز زندگی کو ہمیشہ قائم رکھے۔ لیکن بعد میں یہی ازدواجی زندگی انتہائی ناخوشگوار ہو گئی۔ اسے اپنی بیوی کی شکل دیکھنا تک گوارا نہ تھی، حتیٰ کہ بستر مرگ پر اس کی آخری التجا یہی تھی کہ اس کی بیوی کو اس کے پاس نہ آنے دیا جائے۔ نوجوانی کے زمانے اور کالج میں فیل ہوا۔ اس کے استادوں نے اسے نکمے شاگرد کے ساتھ بہت مگر ماری کی، لیکن 30 سال بعد اس نے دنیا کے 2 عظیم ناول لکھے۔ وہ ایسے ناول جن کی عظمت صدیوں تک زندہ رہے گی: وار اینڈ پیس، جنگ اور امن، اور اینا کرینینا یعنی خودکشی۔ روس سے باہر ٹالسٹائی ان تمام رازوں کے مقابلے میں زیادہ مشہور ہے جو اس تاریک اور خونی سلطنت پر حکمرانی کرتے رہے ہیں۔ اس کے باوجود مشہور ناول لکھنے سے اسے خوشی حاصل ہوئی تھی، کچھ دیر کے لیے ضرور ہوئی تھی، لیکن بعد میں وہ بہت شرمسار ہوا اور اس نے باقی ماندہ زندگی چھوٹے چھوٹے کتابچے لکھنے، امن اور محنت کی تبلیغ اور مفلسی کے خلاف جہاد میں گزار دی۔ یہ کتابیں انتہائی کم قیمت پر چھاپی جاتی تھیں اور گھوڑا گاڑیوں میں لاد کر گلیوں اور بازاروں میں بیچی جاتی تھی۔ 4 سال کی مختصر مدت میں ان کتابچوں کی 1,20,00,000 جلدیں فروخت ہوئی تھیں۔ آج سے چند برس پہلے مجھے پیرس میں ٹالسٹائی کی سب سے چھوٹی صاحبزادی سے ملنے کا شرف حاصل ہوا۔ وہ اس کی زندگی کے آخری ایام میں اس کے سیکرٹری کی حیثیت سے کام کرتی رہی تھی اور موت کے وقت ابھی اس کے پاس موجود تھی۔ اب وہ ایک زرعی فارم پر زندگی کے دن پورے کر رہی ہے اور ٹالسٹائی کے بارے میں ان میں سے اکثر حقائق میں نے خود اس کی زبانی سنے ہیں۔ اس نے اپنے باغ کے متعلق ایک کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام ہے ٹالسٹائی کی داستان علم۔ یہ حقیقت ہے کہ ٹالسٹائی کی زندگی ایک بہت بڑا المیہ ہے اور اس المیے میں سب سے بڑی وجہ اس کی ازدواجی زندگی تھی۔
اس کی بیوی عیش و آرام کی دلدادہ تھی اور ٹالسٹائی ان باتوں کو کوئی وقت نہیں دیتا تھا۔ اسے دولت سے محبت تھی اور ٹالسٹائی کا نظریہ تھا کہ دولت اکٹھی کرنا اور ذاتی جائیداد رکھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ اس خیال کی حامی تھی کہ اقتدار جبر کا دوسرا نام ہے، اور ٹالسٹائی کا نظریہ تھا کہ صرف محبت سے ہی لوگوں کے دل جیتے جا سکتے ہیں۔ جب وہ حسد کی آگ میں جلنے لگی تو دونوں کے تعلقات اور زیادہ کشیدہ ہو گئے۔ اسے ٹالسٹائی کے دوستوں سے نفرت تھی۔ اس نے اپنی سگی بیٹی تک کو گھر سے نکال دیا اور پھر انتہائی غصے کی حالت میں ٹالسٹائی کے کمرے میں جا کر اس لڑکی کی تصویر کو گولی کے نشانے سے فرش پر گرا دیا۔ کئی برس تک وہ اسے گالیوں، بددعاؤں اور طعنوں کا شکار بناتی رہی، اور خود ٹالسٹائی کے الفاظ میں اس نے گھر کو جہنم کا نمونہ بنا دیا۔ اس سارے فساد کی جڑ یہ تھی کہ ٹالسٹائی اس بات پر مصر تھا کہ وہ کوئی معاوضہ لیے بغیر روسی عوام کے لیے کتابیں لکھتا رہے۔ جب وہ اس کی کسی بات کی مخالفت کرتا تو وہ غصے کے مارے پاگل ہو جاتی، نشے کی بوتل سے منہ لگا کر فرش پر لیٹنے لگتی اور بار بار یہ دھمکیاں دیتی کہ وہ کنویں میں چھلانگ لگا کر جان دے دے گی۔ ان دونوں کی شادی کو تقریباً 50 برس گزر چکے تھے۔ بعض اوقات وہ ٹالسٹائی کے سامنے دو زانو ہو کر اس سے التجا کرتی کہ اس نے 48 برس پہلے اپنی ڈائری میں اس کے متعلق جو رومانوی تاثرات قلم بند کیے تھے وہ اسے پڑھ کر سنائے۔ جب وہ مسرتوں کے اس دور کے واقعات اپنی ڈائری سے پڑھ کر سناتا تو وہ دونوں زار و قطار رونے لگتے۔ آخرکار جب وہ 82 برس کا ہوا تو اس میں اتنی ہمت نہ رہی تھی کہ اپنے ناخوشگوار گھریلو حالات کا مزید مقابلہ کر سکے۔ چنانچہ 21 اکتوبر 1910 کی ایک تاریک اور خشک رات کو گھر سے نکل گیا، یہ جانب گیا کہ اس کی منزل کون سی ہے۔ 11 روز بعد نمونیے کا شکار ہو کر ایک ریلوے اسٹیشن پر انتقال کر گیا۔ اس کے آخری الفاظ یہ تھے: جستجو، مسلسل جستجو۔ یہ ٹالسٹائی کے بارے میں کچھ اس کی زندگی کے بارے میں معلومات۔ اب ہم اپنی اگلی ویڈیو میں اپنے اگلے ادیب کے بارے میں پڑھیں گے جس کا نام ہے جیک لندن۔ شکریہ۔